بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جیسے آج نام و نہاد مسلمان بھی ہیں جو عقیدے میں اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، لیکن سنیے اس وقت یہ بدعقیدہ نہیں بلکہ منافق لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے اور پیچھے جا کر بدگمانیاں پھیلاتے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی نا تو کسی نے باہر جا کر کہا کہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلوانا چاہتے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اور سے اونچا سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن سنیے، جب بھی کسی نے رسول کی شان میں گستاخی کی اس کا جواب کسی اور نے نہیں بلکہ خدا نے دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا ایک شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے رسول کے بارے میں گستاخی کی اور ان کو کہا کہ یہ تو مجنون پاگل محسوس ہوتے ہیں، پاگل لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اتلم بعد ذالک زنیم، یہ تم نہیں کہہ رہے ہو بلکہ تمہاری خون میں ہی غلطی ہے۔ لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے کہیں اور سے تمہارے باپ سے نہیں جنا۔ سمجھانا تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی حضور کے شان میں گستاخی کر جائے تو ہم کچھ بھی نہ کہیں، نہیں، یاد رکھیے جو بھی رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے باپ اصل نہیں ہوتا۔ اگر اصل ہوتا تو رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری زبان نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو لوگوں نے جب خلفشار پیدا کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ آج حالت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جانکار ہیں، پھر بھی ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، ایک دوسرے کے گرانے میں لگے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے 40 سال تک نہ قرآن کا درس دیا ہے، نہ حدیث کا درس دیا ہے، نہ اصول کا درس دیا ہے، بلکہ درس دیا ہے تو صرف ایک درس دیا ہے، وہ اخلاق کا درس دیا ہے، وہ کردار کا درس دیا ہے۔ وہ آپ کو سنا ہوگا بارہا کہ ایک بچہ ہے مدینے کی سرزمین پر اور وہ اپنے ماں کے بدن پر دیکھتا ہے کہ کپڑا کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس نے ماں سے کہا ماں اگر اجازت ہو تو چچا سے جا کر کپڑا مانگ لوں؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے، جا کر مانگ لیے۔ بیٹا پہنچا ہے چچا کے گھر، چچا نے انکار کر دیا، دھتکار کر بھگا دیا۔ بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، راستے میں کسی سے ملا تو اس نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے گھر سے آ رہا ہوں، کپڑا مانگا، انکار کر دیا گیا ہوں، بھگا دیا گیا ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے اگر تجھے کپڑا چاہیے، اسی سرزمین پر، اسی مکے کی سرزمین پر ایک شخص رہتا ہے، اس کے قریب چلے جاؤ، وہ کبھی لا نہیں کہتا بلکہ ہر کوئی کو نواز کر بھیجتا ہے، چلے جاؤ، اسی کو دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ بچہ اپنے گھر پہنچتا ہے، ماں سے کہتا ماں اگر اجازت دے تو میں جاؤں ان کے پاس، کپڑا مانگ کر لاؤں؟ ماں نے کہا تھا بیٹا نہ اس کے پاس نہیں جانا، میں نے سنا ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے اس کے طرف ہو جاتا ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے، نہ اس کی پاس مت جانا، اس کی بات مت سننا۔ بیٹے نے ماں سے وعدہ کیا ماں اگر میں جاؤں گا نہ ان کا دین اپناؤں گا، نہ ان کی بات سنوں گا، کپڑا مانگوں گا، اگر کپڑا ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلا آؤں گا۔ یہ کہہ کے گھر سے نکلا ہے، بچہ ہے، دور سے نبی کو دیکھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے،
کہتا سن لیجئے جناب، میں آپ سے نہ آپ کا دین مانوں گا نہ آپ کا کلام سنوں گا، بلکہ ایک کپڑا کا مخاطب ہوں، آپ سے ایک کپڑا مانگنے آیا ہوں، اگر دیجئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہیں سے واپس ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کس دھرم سے ہو، کس مذہب سے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کس کو مانتے ہو، کس کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنے جسم اطہر سے چادر اتاری اور اس بچے کے کاندھے پر رکھا، کہا نہ میں دین دیتا ہوں نہ شریعت دیتا ہوں، یہ چادر دیتا ہوں، لے جا اپنے ماں کو اڑا دو۔ جب یہ بات کہی نا، بچہ گھر پہنچا ہے، بچہ اپنے ماں کے قریب گیا، ماں کو چادر دیا، کہا ماں یہ چادر ہے، اسے لے لیجئے۔ ماں نے جب سنا نا کہ کس نے دیا ہے، تو نے دین تو نہیں اپنایا، ان کی بات تو نہیں سنی، بیٹے نے کہا ایسا مت سوچئے، میں نے ان کی بات نہیں سنی ہے۔ جب یہ ماں نے سنا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی، صرف کہا کپڑا دے دیجئے، کپڑا دے دیا، تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے جو دنیا کے کپڑے سے چھپا دے، چلو اس کے دامن میں چھپ جاتے ہیں، قیامت میں جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے قیامت میں جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے صرف دین نہیں دیا، بچے کے سامنے ایک اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، اور یہی کردار اس کو دین لانے پر مجبور کر دیا۔ آج مذہب اسلام دنیا میں پھیلا کیسے؟ جن لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، جب کردار کو پڑھا، اخلاق کو پڑھا، نبی کے اسوہ کو پڑھا، پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، نہیں جناب، سنیے رسول کا دین کیا ہے۔ دین تو یہ ہے کہ اگر راستے سے پتھر ہٹا دیا جائے یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اگر کسی کو پانی پلا دیا جائے یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ میں نے اپنے کم عقلی میں بھی پڑھا ہے، تو پڑھا کہ عبادت کی 72 قسمیں ہیں، اور ہر قسموں میں نماز سب سے افضل العبادات ہے، روزہ افضل العبادات ہے، لیکن اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل کوئی جوڑ دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا، بغیر حساب کے۔ آج کیا حال ہے؟ ہم گھر میں رشتہ توڑتے ہیں، ہم بھائی بھائی میں رشتہ توڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان؟ کیا یہی رسول کا دین ہے؟ کیا یہی رسول کا طریقہ ہے؟ کیا یہی رسول کا اسوہ ہے؟ آج ایک راستے سے کوئی بہن گزرے، 4 جوان اس کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاتم طائی کی بیٹی جب اللہ کے رسول کے سامنے گرفتار کر کے آئی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا آپ بھی فدیہ دیجئے، رہائی حاصل کیجئے۔ اس نے کہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں سن لیجئے اتنا تو ہے میرے پاس کہ میرا باپ جو تھا بہت سخی انسان تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، پیاسوں کو پانی پلاتا، ننگوں کو کپڑا پہناتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی کہا کہ یہ تو ایک سخی انسان کی پہچان ہے، جا میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے رہا کر دیتا ہوں۔ جب رہا کیا نا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ چادر رکھا۔ کسی نے کہا تھا حضور یہ تو آپ کو مانتی بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتی ہے، آپ اس کے سر پہ چادر رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مانے یا نہ مانے ایک بیٹی ہے، اور بیٹی کی حفاظت کرنا محمد رسول اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے اللہ کے رسول نے۔ اور ایک بات یہیں پر بتاؤں، جب وہ بیٹی اپنے گھر پہنچی اس کا بھائی ابھی پوچھتا ہے اچھا بہن یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا کیا گیا، تمہارے ساتھ ظلم و جبر کیے گئے؟ اس نے کہا بھائی سن، جتنی حفاظت میری عصمت کی عزت کی تو نہیں کرتا اس سے زیادہ تو محمد رسول اللہ کے غلام کر کے چلے گئے ہیں۔ جب یہ بات سنی نا اس کے بھائی نے تو کہا کہ پھر سن، جب تجھے اتنا ایمان اور بھروسہ ہے کہ جتنا وہ آپ کا حفاظت کیے ہیں میں نہیں کر سکتا تو پھر ہم دونوں کیوں بے ایمان ہیں؟ چلو اور رسول اللہ کے بارگاہ میں چلتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہے کہ ہم پہلے اپنے کردار کو سنبھالیں، اپنے اخلاق کو سنبھالیں اور اپنے گھر میں سب سے بہترین بن جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی
فانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں بہترین اس لیے ہوں کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کل جو شادی ہونے والی ہے، بار الہ کسی طریقے کی مصیبت یا بلا آنے والی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب بندوں کے صدقے طفیل اس بلا کو، اس مصیبت کو دور فرمائے، اور تمام تر کی ضروریات کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے میں، اگر آپ کو سننے میں کسی قسم کی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اور آپ اپنے رسول کو، اپنے خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔